أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم دینی بھائی اور بہنوں، کل اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حیا پر، اور ہم نے بتایا کہ حیا کی دو قسمیں ہیں. ایک حیا طبعی اور فطری، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور مہربانی سے کسی کے دل میں حیا اور شرم پیدا کر دے. پیدائشی طور پر اس کی فطرت بن چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باحیا بنایا ہے. حیا اور شرم اس کی فطرت میں ہے، رگ و پے میں موجود ہے. اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر دو، حیا کسبی، یعنی ایسی انسان کے فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے حیا نہیں رکھی تھی، فطری طور پر نہیں تھا، لیکن اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی اور اسباب اور ذرائع اپنائے. اور واقعی حیا اپنے اندر، جیسے جاہل اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، انسان کسی نیکی کی عادت بناتا ہے، ایسے ہی اس نے حیا کو سارے اسباب جو بھی ہو سکتے تھے مہیا کر کے، کوشش کر کے اپنے اندر حیا پیدا کر لیا. حیا کی عادت بن گئی اس کی. اور یہ دونوں حیا اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں، اور یہ دین سے بڑے تعلق، دین ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں قسم کے حیا بڑے پسندیدہ اور بہترین قسم کی قلبی عبادت ہے. یہ
حیا کسبی، یعنی جو حیا انسان اپنے کوشش سے پیدا کرتا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، اس کے مختلف اسباب ہم آپ کے سامنے رکھے. ایک سبب اپنے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. اسی حدیث کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اس حدیث کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، بقایا آج. حضرت حرملہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم اپنے وفد کے ساتھ دین سیکھنے سکھانے کے ذوق اور شوق کے تحت نبی علیہ السلام کی ملاقات اور زیارت کے جذبے کے تحت ہم آپ کے پاس آئے. کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازداد من العلم. نبی علیہ السلام کے پاس ہم آئے تاکہ ہم اپنے علم میں اور اضافہ کر لیں. یہی مومن کی خوبی، مومن کی علامت ہی ہے. سچے مومن کا کردار ہی کہ ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا رہے. کہتے ہیں جب وفد آیا فقمت بین یدیہ، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا. دین سیکھتا رہا. کچھ وقت گزر گیا، سارے وفد والے تھے ہمارے ساتھ. ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے میں کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ ما تأمرنی ان اعمل بہ. آپ مجھے کس عمل کے پابندی کی تاکید کرتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کون سا عمل ہے جس کی پابندی کی تاکید آپ مجھ کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں. سب سے محبوب بڑا عمل جو آپ کے نزدیک ہے کہ جس کی میں پابندی کروں اور اس پر ڈٹا رہوں تاکہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے، ہماری اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں ہم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو عمل ہے، ائت المعروف واجتنب المنکر. یہ دو چیزیں ہیں، ائت المعروف واجتنب المنکر. ایسا کرو ہمیشہ تم معروف بھلائی، ہمیشہ تم بھلائی کرنے کی کوشش کرتے رہو. ہمیشہ آج بہت ضرورت ہے یہ. ائت المعروف، ہمیشہ تم نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہو. تمہارے دل میں جذبہ ہو، شوق اور رغبت ہو کہ کتنی زیادہ نیکی ہم جمع کر لیں. ایک تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اچھے عمل کرنے کی پابندی کرتے رہو اور اس پر استقامت ہونی چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. نمبر 2 وَاجْتَنِبِ الْمُنْکَرَ، اور اپنے ہمیشہ برائیوں سے بچتے رہو. تمہاری ساری بھاگ دوڑ، ساری کوشش دو چیزوں میں ہو. ایک تو نیکی کرنے میں، اعمال صالحہ اور زیادہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو. نمبر 2 گناہوں اور برائیوں اور منکرات سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرو. یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام. یہ دو عمل کرتے رہو. یہ تو آپ نے سن لیا کہ دو عمل کرنے کا حکم دیا، نیکیاں ہمیشہ کرتے رہو اور برائیوں سے بچتے رہو. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو نصیحت کی وہ بڑی اہم دوستو، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حیا ہمارے اندر کیسے پیدا ہو،
ہماری حیا ہمارا نفس ہمیشہ ہمیں نیکی پر کیسے آمادہ کرے اور برائی ترک کرنے پر کیسے ہمیں مجبور کرے، بہترین نسخہ پیارے نبی نے بیان کیا ہے۔ فرمایا وانظر الذی سمعته اذنک من الخیر یقول القوم لک اذا قمت من عندهم فأتہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے معاشرتی زندگی میں جب تم لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہو بیٹھتے ہو، تمہاری زندگی جو معاشرتی ہے، اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں ہمیشہ تمہارے سامنے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ انسان اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کو لوگوں کا مواجہہ کرنا ہی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، لین دین معاملات کرتے ہو، سفر حضر میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، جب تم سنو کہ لوگ تمہارے کسی عمل پر تمہاری بڑی تعریف کر رہے ہیں، تمہیں اچھا کر رہے ہیں، دیکھو بڑا عجیب سا نسخہ اور فارمولہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آدمی بس اسی ایک چیز کو سمجھے تو اپنی اصلاح بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم کہیں لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیے، اٹھے بیٹھے، کھانا پینا، لین دین، جب بھی تم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اور جب تم سنو کہ تمہارے کسی عمل پر، تمہارے کسی کام پر، تمہارے کسی بات پر لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، بڑا اچھا کہہ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو خوب پابندی سے کرنا، دیکھو خوب پابندی سے کرنا۔ جب بھی دیکھو کہ تمہارے کچھ اعمال، تمہارے گفتار کردار کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں بڑا اچھا عمل کیا، فلاں بڑا نیک کام کیا، فلاں نے کس کے بڑا لوگوں کے ساتھ بڑا احسان کر دیا، تمہارے جن کردار اور جن اعمال، اقوال اور افعال کی لوگ تعریف کریں اور تم نے سن لیا کہ ہاں ہمارے اس عمل پر لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہمارے دین، ہمارے تقوی، ہمارے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ سن فرمایا فأت بہ، ان کی خوب پابندی کرو، ان اعمال کو کبھی چھوڑنا نہیں جن اعمال کی بنا پر تمہیں لوگ اچھا کہہ رہے ہیں۔ انسان خوب اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھے۔ آدمی، یہ عام لوگوں کی بات نہیں، یہ پیارے نبی کی نصیحت ہے۔ آپ اچھے کب ہیں اور برے کب ہیں، لوگوں کی زبانی آپ ذرا اپنا فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا جب تمہاری قوم، تمہاری برادری اور تمہارے علاقے کے لوگ تمہارے کسی عمل پر، تمہاری کسی نیکی پر، تمہارے کسی گفتار کردار پر تمہاری تعریف کر رہے ہیں، خوش ہیں، تمہیں دعائیں دے رہے ہیں، تو ان کو خوب پابندی سے کرنا، سمجھ جاؤ کہ ہاں یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، ہر ایک تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، کن اعمال کی بنا پر ان کا محاسبہ کرو، پھر وہ اعمال خوب پابندی سے کرنا۔ اس کا مطلب کہ ہاں اچھا ہے، جبھی تو اللہ رب العالمین نے تمہارا ذکر خیر ان کی زبان پر جاری کیا۔
ایک چیز تو یہ ہے، اب انسان کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس پر لوگ اس کی برائی کریں. بہرحال ایک تو یہ. نمبر 2، آپ نے فرمایا وانظر الذی تکرہ ان یقولہ القوم لک اذا قمت من عندہم فاجتنبہ. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تم نے کچھ اندازہ لگایا کہ تمہارے فلاں عمل یا کسی حرکت کے وجہ سے لوگ تمہاری ملامت کر رہے ہیں، بڑا برا کہہ رہے ہیں، بہت غلط کہہ رہے ہیں، لوگ تم سے ناراض ہو رہے ہیں، تمہارے اس حرکت سے اگر اچھے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں، ارے بھائی وہ ایسا کر ڈالا، بڑا برا آدمی ہے، اتنی بڑی برائی کر ڈالی. جب لوگ تمہارا کان سنے کہ لوگ فلاں وجہ سے تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، تمہاری برائی بیان کر رہے ہیں اور تمہاری غلط حرکت سے تمہاری شکایت کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرمایا فاجتنبہ، تم ایسی چیزوں سے بچو، یہ بہت ہی غلط ہے اور تمہیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ 2 عظیم ترین نصیحتیں کی. ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینے کے باہر کہیں گئے تھے، واپس آ رہے تھے. ایک ایسے مقام پر نبی علیہ السلام پہنچے جہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا. رات کا وقت، یا لوگ چلتے چلتے تھک گئے تھے، آپ نے لوگوں کو وہاں ٹھہرنے، پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا. وہاں جب پڑاؤ ڈالے تھے لوگ تو نبی علیہ السلام نے ایک اچھا مناسب اور موقع دیکھا. آپ نے فرمایا لوگو، کیا میں تم کو بتاؤں ایسا عمل جس سے تم اہل جنت اور اہل نار کو پہچان لوگے؟ تم میں کون جنتی ہیں اور کون جہنمی ہیں، تم اس کو پہچان لوگے کہ یہ جنتی ہے، جہنمی ہے. بتاؤں ایسی چیز؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں آدمی جہنمی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے. آپ نے فرمایا کوئی بتائے گا نہیں. دیکھو، جس شخص کی تعریف سنتے سنتے تمہارے کان بھر جائیں، یعنی جس کو دیکھو وہی اس کی تعریف کر رہا ہے، وہی اس کو اچھا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، وہی اس کے خوبیاں بیان کر رہا ہے، جس شخص کی لوگوں کے زبانی تعریف سنتے سنتے تمہارے کان بھر جائیں، سمجھ جاؤ کہ وہ انسان جنتی ہے، وہ انسان جنتی ہے. اور جس کلمہ گو، جس مومن کے متعلق تم سنو کہ لوگ اتنی شکایتیں کر رہے ہیں، اس قدر لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں، جہاں دیکھو اس کو گالیاں دے رہے ہیں، لعنت ملامت کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور لوگ اتنے اس کی برائی کر رہے ہیں کہ اس کی برائی سنتے سنتے تمہارے کان بھر گئے، تو اللہ کے ارشاد فرمایا سمجھ جاؤ کہ وہ جہنمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھنا، ہمیشہ نیک ہی آدمی کو لوگ نیک کہتے ہیں. برے کے اندر چند نیک خوبیاں ہوں، لیکن اگر بذات خود انسان اچھا نہیں تو اس کی چند نیک خوبیوں کی بنا پر کبھی اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے.
برے ہی کو لوگ برے کہتے ہیں اور نیک ہی انسان کو لوگ نیک کہتے ہیں. یہ میجارٹی میں یہ آپ تجربہ کریں گے. نبی علیہ السلام نے یہی چیز بیان کی. اور کوئی شاعر کہتا ہے کہ نقار ہے خدا کو بھی زبان خلق کو بھی نقار ہے خدا سمجھو. زبان خلق کو بھی نقار ہے خدا سمجھو. لوگوں ساری مخلوق اگر کسی کے متعلق کوئی بات کر رہی ہو تو اصل میں وہ اللہ کا فیصلہ سمجھو, اللہ کا اعلان سمجھو. زبان خلق کو بھی نقار ہے خدا سمجھو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا. جب دیکھو کہ تمہارے کسی کام پر لوگ تمہاری بڑی تعریف کر رہے ہیں اور ہر آدمی تمہارے اچھے کردار اور گفتار کی تعریف کر رہا ہے تو ان چیزوں کو بڑی پابندی سے کرنا جن چیزوں کی بنا پر لوگ تم کو اچھا کہہ رہے ہیں, اور جن چیزوں کی بنا پر تمہیں برا کہہ رہے ہیں اس سے چھوڑ دینا. حضرت حرملہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی نصیحت سن لی, واپس آ گیا اور میں نے اس بات پر عمل کرنا شروع کیا, اس کا جائزہ لینا. نبی علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحت کیا تھا, پیارے نبی کی نصیحتوں پر ہم نے خوب غور فکر کیا اور خوب تجربہ کیا. تو کہتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُمَا امران لم یترکا شیئا اتیان المعروف و اجتناب المنکر. کہتے ہیں جب میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور نبی علیہ السلام نے جو وصیتیں کی تھی ہمیں, ان دونوں وصیتوں پر ہم نے عمل کیا اور اپنے حالات کا جائزہ لیا تو میں سمجھ گیا کہ جو دو نصیحتیں اللہ کے رسول نے کر دی تھیں وہ ایسی جامع اور معنی نصیحتیں تھیں کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی, پورا دین اسلام اس کے اندر آ گیا. پہلی چیز کیا تھی؟ ائت المعروف, اور دوسری چیز تھی اجتنب المنکر, نیکی کرو اور برائی چھوڑو. اور دوستو یہی اصل میں حیا ہے. حیا یہی ہے, حیا یہی ہے کہ ایمانی وہ کیفیت, وہ خصلت, وہ قوت و طاقت اندر کی, دل کی, کہ جو ایمانی قوت اور کیفیت انسان کو فرما برداری کرنے اور ہر برائی سے باز رہنے پر مجبور کر دے. اسی کو حیا کہا جاتا ہے. اسی چیز کی نبی علیہ السلام نے نصیحت کی. اللہ تعالی ہم سب کو حیا کرنے والا بنائے اور نبی علیہ السلام کی نصیحتوں پر ہم سب کو مر مٹنے اور عمل کرنے اور زندگی بھر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.